میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ بچے یا وہ بچیاں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے بھی ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کے گھر سے مناہی ہو رہی ہوتی ہے یا ان کی بات سنی نہیں جا رہی ہوتی، ان کو اتنا حق ہی نہیں دیا جا رہا ہوتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے آگے اپنی مرضی رکھ سکیں، شاید تبھی وہ پسند کی شادی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کیا کریں پھر؟ اگر اس طرح کا ماحول ہوگا کہ جہاں پر آپ پسند کی شادی کریں تو آپ کو غیرت کے نام پر مار دیا جائے، وہ کہاں جائے چھپ کر؟ کیونکہ یہ شادی کوئی انہوں نے ایک دن پہلے 2 دن پہلے تو نہیں کی تھی، انہوں نے شادی کی اور جب خاندان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو مار دیا۔ تو اب اور اس میں نا میں اپنی کوئن کرک میں ایک اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں مفتی صاحب کہ ان کو دھوکہ دے کے بلایا گیا ہے، جی ان کو دھوکہ دے کے دعوت کے نام پہ بلایا گیا، پھر اس بچی نے، اس خاتون نے قرآن پہ حلف لیا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، اور قرآن لے کے یہ اتری گاڑی سے، جس کے بعد اس سے لے لیا گیا قرآن۔ وعدہ خلافی اور قرآن پہ حلف خلافی، اس سے بڑی سزا، اس سے بڑی خطا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ بھائی میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وعدہ پورا کرنا یہ تو پھر بھی ایک اخلاقیات کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر جس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا اخلاقیات سے، دین و شریعت سے، اسلام سے، حتیٰ کہ انسانیت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا واضح طور پر شرعی علاج یہ ہے، ریاستی علاج یہ ہے، دینی علاج یہ ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کی ذہنیت اور مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں وہ عبرت پکڑے، اور یہ ضروری ہے۔ اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جہاں تک بہن کا یہ سوال ہے کہ جو مرد اور عورت پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی، یاد رکھے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے کہ شروع گفتگو کے اندر یہ کہا کہ شریعت اسلامیہ نے بالغ لڑکی کو، بالغ لڑکے کو اپنی پسند اور اپنی مرضی بتانے کا اور نکاح میں اپنی اجازت کا شریعت نے اختیار دیا ہے، رائٹ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کون سی ہستی ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے باقاعدہ پوچھا۔ اسی طریقے سے صحابہ، صحابیات تمام کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ غیرت وہ غیرت ہوتی ہے جس کو اسلام غیرت قرار دے، حیا وہ حیا ہوتی ہے جس کو اسلام حیا قرار دے، اور جو اپنے تے خود ساختہ فرسودہ اس طرح کی بہیمیت والی رسم ہوتی ہے وہ بے غیرتی ہو سکتی ہے، بے حیائی ہو سکتی ہے، غداری ہو سکتی ہے، وہ کسی طرح سے بھی اچھی قدر نہیں کہلائی جا سکتی، وہ غیرت نہیں کہلائی جا سکتی۔ ہاں یہ ترغیب ہم ضرور دیں گے تاکہ کوئی غلط مفہوم بھی نہ لے کہ بھائی اگر کوئی بالغہ لڑکی ہے، وہ اگر کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی ماں کو اپنی مرضی بتائے، اپنے والد کو مرضی بتائے، باقاعدہ وہ اپنے والدین کے سامنے اصرار کر سکتی ہے، لیکن اس کو از خود بھاگ کر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اگر وہ کر لے، یہ ایک ترغیب ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ مستحسن ہے اچھی شریف زادی لڑکیوں کے لیے۔ شریعت کی تعلیم و تلقین یہ ہے کہ وہ اپنے والدین اور سرپرستوں کو باقاعدہ اعتماد میں لے کر کے یہ قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قدم نہ بھی اس طرح سے، اگر وہ اس طرح اعتماد میں نہ لے اور از خود جا کر کے شادی کر لے تو بھائی اس نے زنا نہیں کیا، اس نے نکاح کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اچھا انداز اختیار نہیں کیا، لیکن آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، مگر یہ کہ اس کو قابل گردن زدنی قرار دے دیا جائے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس کو جان سے مار دیا جائے، اس کا اسلام اور شریعت۔ ہاں، جان کسی کے لینا کسی کا حق نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔